السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قربانی کے فضائل کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ تعالی۔ معزز سامعین، سن 1442 ہجری اور 2021 کا ماہ ذی الحج آنے والا ہے، اور ماہ ذیقعد کا آخری عشرہ ہے۔ ماہ مبارک ذی الحج میں بہت سے امور ادا کیے جاتے ہیں، جن میں حج ہے، عمرہ ہے اور قربانی کی جاتی ہے۔ ایک قربانی وہ ہے جو غنا کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ آج ہم آپ حضرات سے غنا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ غنی کون ہے جس پر قربانی واجب ہے۔ فقہا کی عبارتوں کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں غنا کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو۔ جب زکوٰۃ واجب ہوگی تو قربانی بھی واجب ہوگی، فطرہ بھی واجب ہوگا۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے جو غنا کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ملک میں اموال نامیہ کا نصاب پایا جائے۔ اموال نامیہ سے مراد نقود، تجارتی مال، مخصوص حیوانات سائمہ ہوتے ہیں۔ جب نقود یعنی سونا چاندی اور کیش، تجارتی مال اور حیوانات سائمہ کا وہ نصاب اور وہ حد موجود ہو جس پر شریعت زکوٰۃ واجب کرتی ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ کا تعلق اموال نامیہ کے ساتھ ہوتا ہے، کسی شخص کے ساتھ بالطبع ہوتا ہے۔ ایک عناج یہ ہے کہ وہ شخص ایسا ہو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غنی کا دوسرا قسم جس پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہو اور زکوٰۃ کا مصرف نہ ہو، زکوٰۃ نہ لے سکے۔ یہ وہ غنی ہے جس کے ملک میں حاجت اصلیہ کے علاوہ اموال میں سے کوئی بھی مال ہو، نامی ہو یا غیر نامی ہو، جس کی قیمت 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہو، وہ غنی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور وہ زکوٰۃ کا مصرف بھی نہیں ہو سکتا۔ عالمگیری میں ہے اما شرائط الوجوب منہا الیسار وہو ما یتعلق به وجوب صدقۃ الفطر دون ما یتعلق به وجوب الزکوٰۃ۔ قربانی کی وجوب کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آدمی یسار میں ہو، یسر میں ہو، اور اس کے ساتھ وجوب صدقۃ الفطر کا تعلق ہو، وجوب زکوٰۃ کا تعلق نہ ہو۔ لہذا وجوب قربانی کا نصاب وہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ یسار کی تعریف ظاہر الروایت میں یہ کی گئی ہے: ملاہ میاتا درہم او 20 دینارا او شیء یبلغ ذلک فاما ادا ذلک من صائمۃ او رقیق او خیل او متاع لتجارۃ او غیرہا فانہ یعتد بہ من یسارہ۔ یسار یہ ہے ظاہر روایت کے مطابق جس کے ملک میں 200 درہم یا 20 دینار یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا کوئی بھی چیز جو ان کی قیمت کو پہنچتی ہے لیکن حاجت اصلی کی ماسوا ہے، جانور ہو
غلام ہو، گھوڑے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، لیکن حاجت اصلی کے علاوہ ہو اور اس کی قیمت ان نصابوں کو پہنچتی ہے تو وہ موثر ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ فاضل اناج کے لیے بھی علماء نے یہ فرمایا، متا فاضل من ذالک قدر مئت درہم فصاعدا فلاح الاضحیۃ والا فلا۔ کاشتکار لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ان کی کاشتکاری میں جو فصل آتا ہے اگر ان کی حاجت سے زیادہ ہے اور اس کی قیمت 52 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہذا یہ غنا کی تعریفیں ہیں۔ تیسرا غنا کہ آدمی پر سوال کرنا حرام ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس 50 درہم یا اس سے زائد کی مالیت کی کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے سوال کرنا حرام نہیں ہے۔ یہ غنی کی 3 قسمیں ہمارے علماء نے ذکر کی ہیں، تو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب یعنی صاحب زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ صاحب زکوٰۃ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حاجات اصلیہ کے علاوہ کوئی بھی مال 52 تولے چاندی کی قیمت کو اس کے پاس موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اس کے پاس ایک انگوٹھی ہے جس کے اندر نگینہ لگا ہوا ہے، قیمتی نگینہ ہے، اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ دودھ دینے والی بھینس اور گائے اور غیر عوامل جانور جن کی ضرورت کاشتکار کو نہیں ہوتی جیسے بیل وغیرہ، یہ بھی حاجت اصلی سے زائد ہیں اور ان کی قیمت اگر 200 درہم 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔